نسل کے نمائندہ شاعر، نوجوان نسل کے محبوب شاعر ہماری دعوت پہ، ادب بستی کی دعوت پر بہت دور سے تشریف لائے ہیں. آپ کی تالیاں اس بات کا ثبوت دیں گی کہ آپ ان کی شاعری کو کس قدر پسند کرتے ہیں. تشریف لائیں گے جناب وسیع شاہ. کیونکہ آج جو جس طرح سے آپ نے نشستوں کا اہتمام کیا ہے، جیسے لوگ تشریف فرمائیں، مجھے بالکل ایسی لگ رہا ہے جیسے میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں اس وقت بیٹھا ہوں. اور اتنا وسیع و عریض بیرر نہیں ہے، لیکن تو یہ احساس بالکل نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کسی بے تکلف سی محفل کا سا احساس ہے. خود تکلف محفل کا احساس نہیں، کیونکہ انتظامات جو ہے وہ یقیناً بہت ہی پرتکلف انداز میں کیے گئے ہیں. میں ادب بستی کا بہت شکریہ ادا کروں گا، غزالہ حبیب صاحبہ کا، ہمارے دوست مبشر بڑائی صاحب کا خاص طور پہ، اور ان کے جتنے کولیگز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت ہی باعث صدر افتخار ہے، بہت ہی عزت کا مقام ہے کہ ابھی یہ ایک طرح سے نوزائیدہ تنظیم ہے، اور ایک طرح سے 3 مہینے پہلے انہوں نے اس کا پہلا فنکشن کیا، اور پھر جب انہوں نے بین الاقوامی مشاعرے کو سوچا تو میرے لیے بہت ہی عزت کا مقام ہے کہ جن شاندار شخصیات کو انہوں نے مدعو کیا ہے، نوشی صاحبہ ہیں، مذہب بھائی ہیں، اس میں اس ناچیز کو بھی شامل کیا ہے. تو یہ چونکہ کوئی بھی چیز جب اپنی ابتدا میں ہوتی ہے تو وہ تاریخی لمحات ہوتے ہیں، تو میرے لیے بھی فخر ہے کہ میں بھی اس تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں. عائشہ صاحبہ کا بہت بہت شکریہ کہ دور سے تشریف لائی ہیں. بہت ہی خوشی ہوئی چونکہ ہمیں بھی ایک طویل تجربہ ہے. ہم تو سی ایس ایس کی طرف گئے اس لیے نہیں تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ یار یہ بیوروکریٹ جو ہے یہ بہت عوامی، اگر میں لفظ استعمال کر سکوں کہ گردن میں سریا ڈال کے لوگوں سے لگتے ہیں، اسی ضد میں ہم نہیں گئے. لیکن اگر اس زمانے میں کہیں ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو ہو سکتا ہے میں بھی کسی آفس میں بیٹھا ہوا اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوتا سرکاری میں. تو مجھے بہت ہی اچھا لگا. اور یہی فرق ہے، جو بھی شخص کتاب سے جڑا ہوگا، جو بھی شخص لفظ سے جڑا ہوگا، اس کے اندر آپ کو ایک خاص طرح کی سینسٹیوٹی، خاص طرح کا عوامی پن جو ہے وہ ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ صاحبہ ہمارا فخر ہے، اور کم ایسے ڈپلومیٹس ہوں گے. آپ دیکھیے کہ ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہمارا پالیٹیشین، ہمارے دیگر لوگ جو ہیں، پوری قوم جو ہے وہ پلاٹس اور پرمٹ اور پلازوں میں پڑی ہوئی ہے. کہاں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کتابیں لکھتے ہوئے نظر آئیں گے؟ تو جتنا بھی آپ مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ ڈیلس آپ پہلی بار آئے ہیں، تو میں نے امریکہ یقین جانیے کہ ریڈ انڈین سے بھی شاید زیادہ دیکھا. اتنا میں نے مشاعروں میں چکر میں سفر کیا، تو مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ڈیلس میں پہلے آیا ہوں کہ نہیں آیا. مجھے یاد آیا ایک صاحب تھے، وہ 70 برس کے ہو گئے. تو میرے جیسا ایک نوجوان جوڑا ان کے پاس گیا ملنے کے لیے، تو اپنی بیوی کو کبھی وہ ڈارلنگ کہیں، کبھی ہنی کہہ کے مخاطب کریں، کبھی سویٹی کہہ کے بلائیں، کبھی بیبی کہہ کے مخاطب کریں. تو میرے جیسے نے بڑے پریشانی سے پوچھا کہ میری شادی کو بھی 8-10 سال ہوئے ہیں، تو ہم بھی پتہ نہیں یعنی کہ اتنے محبت سے تو ہم بھی نہیں بلاتے. آپ کو 70 سال ہو گئے ہیں، جس میں سے 50 سال شادی کو ہو گئے. اتنے پیار، اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار 3 سال سے مجھے اس عورت کا نام یاد نہیں ہے اصل. اس کا نام کیا ہے، لہٰذا میں ڈائننگ میں نہیں کروں. تو مجھے بخدا یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں پہلے ڈیلس آیا. مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. شکریہ. مذہب بھائی ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، اور شکریہ، ہمارے سینئر ہیں، اور یقیناً ان کو بعد میں ہی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سے الجھا نہیں جا سکتا. ان کا وجود آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو میں بھی چپ کر گیا، کیونکہ دیکھیے جو سینئر ہے وہ سینئر ہی ہوتا ہے. آپ بعض اوقات کسی وجہ سے اگر کسی فن میں، اب وہ تو ایسا نہیں ہے، میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، اگر کسی اس میں آگے بھی نکل جائیں تب بھی آپ اپنے باپ سے، اپنے بڑے بھائی سے بڑے تھوڑی ہو سکتے ہیں. تو
حصوں میں مجھے بھی چونکہ 20-22 برس ہو گئے دشت کی سیاحی کو. ایک کالج کے زمانے کی چیزیں تھیں کچھ, پھر زندگی جب آگے بڑھی تو اس زمانے کی کچھ چیزیں, پھر پچھلے 7-8 سال سے ایک نیم صحافیانہ قسم کا پروگرام بھی میں کرتا ہوں. تو 3 اخبار ہے, میں چاہوں گا کہ تینوں چیزیں آپ کو شیئر کریں. چلے آپ مجھے بتا دیں, آپ کو میں جن نظموں کے لیے بدنام ہوں وہ چیزیں سنتی ہیں یا آپ کو سوشل پولیٹیکل نظمیں سنتی ہیں, یا آپ مجھے بتائیں. میں آپ کو سنا, اور پھر کچھ فرمائشیں تھیں تو میں آخر میں الگ سے فرمائشیں میں پیش کروں. وہ آپ نے دیکھا مداری کو دیکھا کہ آپ نے, وہ آگے کہتا ہے میرے پاس نا ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا سانپ ہے, اس کے بعد وہ بہت ساری دوائیاں بیچ کے چلا جاتا ہے, سانپ نہیں نکالتا ہے. میں آپ کو کنگن آخر میں سمجھوں بالکل ہی تازہ کچھ اشعار ہوتا ہے. ایک بہت خواہش ہوتی ہے آپ کسی جب آڈینس مل جائے تو تازہ چیزیں جو ہے صاحب صدر کی خاص طور پہ اجازت سے. طارق ہاشمی صاحب بہت ہی شاندار آدمی, ان کی اجازت سے. جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا, جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا, یار کے سامنے رونا تو نہیں چاہیے تھا. جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا, شکریہ, یار کے سامنے رونا تو نہیں چاہیے تھا. جو گلہ اس نے کیا خواب میں وہ ٹھیک کیا, جو گلہ اس نے کیا خواب میں وہ ٹھیک کیا, ہمیں بھی ہجر میں سونا تو نہیں چاہیے تھا. جو گلہ اس نے کیا خواب میں وہ ٹھیک کیا, ہمیں بھی ہجر میں سونا تو نہیں چاہیے تھا. جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا, یار کے سامنے رونا تو نہیں چاہیے تھا. دو تین بالکل یہ بھی تازہ شعر ہے. اس کی کچھ چیزیں وسیع اس سے چھپا لی ہم نے, اس کی کچھ چیزیں وسیع اس سے چھپا لی ہم نے, آخری سانس تلک پھر وہ سنبھالی ہم نے. اس کی کچھ چیزوں کی تفصیل مت پوچھیے گا. اس کی کچھ چیزیں وسیع اس سے چھپا لی ہم نے, آخری سانس تلک پھر وہ سنبھالی ہم نے. تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا, تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا, اور پھر نیند کی 2 گولیاں کھا لی. تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا, اور پھر نیند کی 2 گولیاں کھا لی ہم نے. میں ایک غزل آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں, اس کی جو ردیف ہے وہ ہے ہم ہیں. تو جہاں آپ لوگوں کو لگے کہ یہ ردیف آتی ہے, آخر میں جو 2 الفاظ ہیں, اگر آپ میرے ساتھ دہرائیں گے تو ہم زیادہ بہتر طور پر اس غزل کو لطف لے سکیں گے, زیادہ بہتر کنیکٹ ہو سکیں گے, زیادہ آپ کو لطف آئے گا اس کے اشعار کا بھی. کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہیں ہم ہیں, کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہیں ہم ہیں. کچھ تیرے کچھ تیری دنیا کے ستم ہیں ہم ہیں. پیچھے سے آواز کم آ رہی ہے. کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہیں ہم ہیں, کچھ تیرے کچھ تیری دنیا کے ستم ہیں ہم ہیں. ساقیہ مذہب بھائی شیر سنیے گا. ساقیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے, ساقیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے, جام لگتا ہے کہ معیار سے کم ہے, ارے بابا ہم ہیں. ساقیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے, جام لگتا ہے کہ معیار سے کم ہے ہم ہیں. تو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں. شکریہ. تو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں, بس تیری یاد ہے اور آخری دم ہے. شکریہ. تو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں, تو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں, بس تیری یاد ہے اور آخری دم ہے ہم ہیں. شعر سنیے گا. جن کو مجنو بھی کیا کرتا ہے جھک کر آدھا, مجنو جو شام کا سرخیل ہے, یعنی کہ پرائم منسٹر ہے اس شام کا, یا یہاں صدارتی نظام ہے تو مجنو کو ٹرمپ تو نہیں کہہ سکتا. جن کو مجنو بھی کیا کرتا ہے جھک کر آدھا, کوئی عام آدمی نہیں, مجنو. جن کو مجنو بھی کیا کرتا ہے
جھک کر آداب گرچہ اس طرح کے عاشق بڑے کم ہیں جن کو مجنون بھی کیا کرتا ہے جھک کر آداب گرچہ اس طرح کے عاشق بڑے کم ہیں ہم ہیں اور ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں اور کراچی سے کون کون یہاں دوست ہیں کثیر تعداد پہلا تو کراچی کی ایک سلینگ میں نے یہاں استعمال کیا عموماً جو ہمارے پنجاب میں اس کی اس طرح سے شعر کی سمجھ گیا کہ چونکہ کراچی کی سلینگ ہے اس میں ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں اور کیسے کیسے وہ کیا کرتا ہے وعدے ہم سے کیسے وہ کیا کرتا ہے وعدے ہم سے صبح سے شام تلک اس کے بھرم ہیں ہم ہیں کیسے وہ کیا کرتا ہے وعدے عاشق صاحب کیسے وہ کیا کرتا ہے وعدے ہم سے صبح سے شام تلک اس کے بھرم ہیں ہم ہیں اور تو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں بس تیری یاد ہے اور آخری دم ہے ہم شکریہ میں آپ کو بالکل ہی تازہ کر رہا ہوں دل مکار کو میں آپ کو ایک نظم چلے سنا رہا جو اس کی وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے سننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے سنیں اگر آپ آنکھیں بند کر کے سنیں گے جو جہاں سے آیا ہے جو کراچی سے ہے ساہیوال سے ہے سرگودا سے ہے پنجاب سے ہے ملتان سے ہے میری نظم آپ کو اس جگہ لے جائے گی جہاں سے آپ نے زندگی کا سفر شروع کیا اس کا عنوان تھا نوسٹلجیا اور میں نے یہ اپنے شہر کے نام کی ہے جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں یہ آپ سب پیش ہوں گے یہیں پہ تھا میرا بچپن یہیں کہیں پر تھا یہیں پہ تھا میرا بچپن یہیں کہیں پر تھا یہیں ہنسا تھا یہیں پر کہیں پر رویا تھا یہیں پہ تھا میرا بچپن یہیں کہیں پر تھا یہیں ہنسا تھا یہیں پر کہیں پر رویا تھا یہیں درختوں کے سائے میں تھک کے سویا تھا یہی شکریہ یہیں پہ تھا میرا بچپن یہیں کہیں پر تھا یہیں ہنسا تھا یہیں پر کہیں پہ رویا تھا یہیں درختوں کے سائے میں تھک کے سویا تھا تھے رت جگہ میری آنکھوں میں یار بیلی تھے رت جگہ میری آنکھوں میں یار بیلی تھے یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے یہیں پہ کھیل تھے میرے یہیں گھروندے تھے یہیں پہ کھیل تھے میرے یہیں گھروندے تھے یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاٹ لیتے تھے یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاٹ لیتے تھے یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے شکریہ یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاٹ لیتے تھے یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے شعر سنیے گا بہت آپ نے پیسہ کمایا ہوگا بہت دنیاوی ترقی کی ہوگی مگر اس ہنسی کو کبھی کبھی آپ بھی مس کرتے ہوں گے جو بلا وجہ ساتھ چلا کرتی تھی یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاٹ لیتے تھے یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے یہیں پہ جگنوں سے اپنی بات چلتی تھی یہیں پہ جگنوں سے اپنی بات چلتی تھی کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی یہیں پہ تھا وہ لڑکپن یہیں کہیں پر تھا یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی یہیں پہ پاپا نے ایک بار کان کھینچے تھے یہی بنایا تھا استاد نے مجھے مولا
शरारत और ने की थी, सदा मुझे थी मिली। यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे बाबा ने एक बार कान खींचे थे। यही बनाया था उस्ताद ने मुझे बोला, शरारत और ने की थी, सदा मुझे थी मिली। मैं कितनी देर खड़ा धूप में रहा तन्हा, तमाम यार मेरे खुश मेरी सदा पर थे। मेरा वजूद थे कमबख्त कितने बाजी थे। तमाम यार मेरे खुश मेरी सदा पर थे, मेरा वजूद थे कमबख्त कितने बाजी थे। यहीं पे था वो लड़कपन, यहीं कहीं पर था, यहीं कहीं पे तो रीखें उभर रही थी मेरी, यहीं कहीं पे तो रीखें उभर रही थी मेरी। इन्हीं झरोकों से कुछ चांद झांकते थे मुझे, इन्हीं झरोकों से कुछ चांद झांकते थे मुझे। आखिरी मिसरे है, यहीं कहीं पे जो चाहे करें आप जितनी मर्जी तरक्की कर जाएं, इसकी बुनियाद ये जो आपकी तरक्की है, जितने अच्छे अमाल हैं, इसकी बुनियाद भी आप वहीं से लेके आए हैं। यहीं कहीं पे वसी ख्वाब देखना सीखा और अपने लोगों के बारे में सोचना सीखा। मैं जो भी कुछ हूँ यही हूँ, इसी जगह से हूँ, यहीं पे था मेरा बचपन, यहीं कहीं पर था। मुझे अगर पानी दिले मक्कार पुकारा जाए, दिले मक्कार, भारत के एक शायर हैं बड़े कमाल, इरफान सिद्दीकी साहब। एक शेर मुझे इस गजल से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन शेर बड़ा कमाल है कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। तो बड़ा मक्कार है। दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, दिले मक्कार को मक्कार, शुक्रिया। बिल्कुल ही ताज़ा लग रहे। दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। शुक्रिया। दिले तालियों में कोई पाबंदी नहीं है वैसे। दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। और हमने इसलिए भी कोई तिर्याक नहीं हमने पिया, तिर्याक यानी कि जहर का तोड़, बीमारी की वक्सीन जिसे कहिए, दवा कहिए, इसलिए भी कोई तिर्याक नहीं हमने पिया, हमको हरदम तेरा बीमार पुकारा जाए। इसलिए भी कोई तिर्याक नहीं हमने पिया, हमको हरदम तेरा बीमार पुकारा जाए। और हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवां, हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवां, दिल के बहलाने को एक बार पुकारा जाए। हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवां, शुक्रिया। हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवां, दिल के बहलाने को एक बार पुकारा जाए, दिल के बहलाने को एक बार पुकारा जाए। जिसकी मुट्ठी में मोहब्बत के पड़े हो सिक्के, जिसकी मुट्ठी में मोहब्बत के पड़े हो सिक्के, ऐसे मुफलिस को तो जरदार पुकारा जाए। जिसकी मुट्ठी में मोहब्बत के पड़े हो सिक्के, ऐसे मुफलिस को तो जरदार पुकारा जाए, ऐसे मुफलिस को तो जरदार पुकारा जाए। फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, फिर से ये थोड़ा सा अगर हम बच्चों को अगर खामोश करा सकें, बच्चे किसी भी, मैं समझता हूँ तकरीब का होस्ट होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इन्हें खामोश करा सकें। फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, आज गाकर तुझे मल्हार पुकारा जाए। फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, आज गाकर तुझे मल्हार पुकारा जाए। और मज़हर भाई, इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, कभी कातिल को न दिलदार पुकारा जाए। इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, कभी कातिल को न दिलदार पुकारा जाए। मैं ही हर बार कबीले के लिए दाद चुकूं, मैं ही हर बार
قبیلے کے لیے دار چڑھوں اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے، اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے، اور بھیک میں دے دے جو میں کے لیے جوڑے سکے، بھیک میں دے دے جو میں کے لیے جوڑے سکے، ایسے مہکش کو تو دیندار پکارا جائے، بھیک میں دے دے، بھیک میں دے دے جو میں کے لیے جوڑے سکے، ایسے مہکش کو تو دیندار پکارا جائے۔ اور حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے، حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے، ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے، حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے، ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے۔ اور پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع، پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع، جو تیرے نام سے ایک بار پکارا ہے۔ میں ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کا جو ٹیم کا مصرع ہے وہ ہے کہ محبت ہے عبادت ہے۔ اگین جہاں آپ کو لگے کہ یہ مصرع آنا چاہیے وہاں میرے ساتھ دہرائیں گے تو ہم زیادہ اس کا لطف لے سکیں۔ میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں، میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے، بتائیں تو بھلا کیا ہے، محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا؟ وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے۔ آپ کی آواز آنی چاہیے، بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے، کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے۔ وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے۔ وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، اسلامی فلسفہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو، خدا تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا۔ یہ اسکیم کے لیے نہیں ہے، اس قسم کے پردوں کے لیے نہیں ہے جس کو پردے ڈالنے کے لیے پیسے نہیں لیے جاتے ہیں۔ کسی کے درد سہلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کہیں بارش میں سہمے بھیگتے کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ اور یہ تجربہ ہر پاکستانی نے کیا ہوتا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہم تو چڑیا کے بچے کو نہیں مارتے، ہمیں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کیا لینا دینا اس ٹیررزم سے۔ کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ آخری مصرع ہے، کسی کے درد سہلانا، کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے۔ آخری مصرع آپ پڑھیں گے کہ میٹھا بول، میٹھی بات،
میٹھے لفظ کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے، محبت ہے عبادت ہے، محبت ہے عبادت ہے۔ میں آپ کو ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ بھنور بھول سکتا ہے انہیں کوئی بھی ایسے کیسے، بھول سکتا ہے انہیں ڈیلس کی نظر ہے یہ، بھول سکتا ہے انہیں کوئی بھی ایسے کیسے لوگ اس دل میں بسا کرتے ہیں کیسے کیسے، بھول سکتا ہے انہیں، میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں اسلم بھائی بھابھی بھی ہیں ہماری، بھول سکتا ہے انہیں کوئی بھی ایسے کیسے لوگ اس دل میں بسا کرتے ہیں کیسے کیسے، جان لے کر بھی اگر خوش نہیں ہونے والا، شادی کے 10 سال بعد لوگوں کو بہت پسند آتا ہے، جان لے کر بھی اگر خوش نہیں ہونے والا کوئی بتلائے وہ پھر مانے گا ویسے کیسے، جان لے کر بھی اگر خوش نہیں ہونے والا کوئی بتلائے وہ پھر مانے گا ویسے کیسے۔ شادی کے نام پر کچھ بزرگ بڑا خوش ہوئے تو مجھے یاد آیا کہ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے نا یعنی کہ آف کورس 4 ہی کر سکتے تھے ایک وقت میں، تو 4 کے حساب سے انہوں نے 6 سادگی شادی کی اور 80 برس کی ان کی عمر تھی۔ تو میرے جیسے کسی نوجوان نے یا جوان نے مجھے حسرت سے پوچھا کہ بابا کہ 80 برس میں تسی اس جائے چھٹی کٹنا ہے، مطلب تو آپ کو جانے کی عمر ہے، تو کیا ویسے بھی نہیں کہ، اور دوسری یہ کہ مرد جو ہے اس کے دل میں آپ 7 شادیاں کر چکے ہیں، 80 سال کی عمر ہے، تو یعنی کہ آخری شادی کی خواہش جو ہے وہ کب تک رہتی ہے؟ تو بزرگ کھانسے اپنے وجود کو سنبھالا کر، لیکن پتر اپنے گناہ کرتے رہتے ہیں، تو اگلی شادی کی خواہش جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کب تک رہتی ہے۔ جان لے کر بھی اگر خوش نہیں ہونے والا، جان لے کر بھی اگر خوش نہیں ہونے والا کوئی بتلائے وہ پھر مانے گا ویسے کیسے، یہ میرے یار کی آنکھوں میں رہا کرتی تھی، یہ میرے یار کی آنکھوں میں رہا کرتی تھی، پوچھئے کچھ نہ ہوئی دوستی میں سے کیسے، یہ میرے یار کی آنکھوں میں رہا کرتی تھی، پوچھئے کچھ نہ ہوئی دوستی میں سے کیسے، اور وہ تو انمول ہے نایاب ہے اکلوتا ہے، وہ تو انمول ہے نایاب ہے اکلوتا ہے، اس کی تشبیہ کریں ہم کسی شے سے کیسے، وہ تو انمول ہے نایاب ہے اکلوتا ہے، اس کی تشبیہ کریں ہم کسی شے سے کیسے، ہنستے ہنستے وہ جدائی کو بھی سہ جائے گا، ہنستے ہنستے وہ جدائی کو بھی سہ جائے گا، زندہ رہ پائیں گے لیکن میرے جیسے کیسے، ہنستے ہنستے وہ جدائی کو بھی سہ جائے گا، زندہ رہ پائیں گے لیکن میرے جیسے کیسے، اور زندگی سے تجھے بے دخل تو کرتے جانا، زندگی سے تجھے بے دخل تو کرتے جانا، پر تو نکلے بھی تو نکلے رگو پیسے کیسے، زندگی سے تجھے، شکریہ، زندگی سے تجھے بے دخل تو کرتے جانا، پر تو نکلے بھی تو نکلے رگو پیسے کیسے، اور ہم سے کہتے ہیں بھلا دیں تمہیں دیکھو تو وسیع، ہم سے کہتے ہیں بھلا دیں تمہیں دیکھو تو وسیع، مشورے ہم کو ملا کرتے ہیں کیسے۔ شکریہ۔ شکریہ۔ ابھی ہمارے موشی صاحبہ کو بھی ہم نے سنا ہے اور سینئر دوست اور بھی ہیں، تو میں آپ کو نظم کی فرمائش کریں، پنجابی کا میں آپ کو اس وقت میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، میں جو بہت کٹ پڑے ہیں بالکل میرے ذہن چالی رہے، انہوں نے ایک نظم کی فرمائش کی ہے، میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، ویسے بھی ہمیں اپنے دیگر جو دوست ہیں ان کو سنا ہے، جو بیچ میں آتا ہے نا آدمی اس کے بڑا اہم کردار ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اصل منزل کی طرف لوگوں نے بڑھنا ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہوتے ہیں کہ بیچ والا جلدی جلدی ختم کر کے جائے۔ وہ میں ایک زمانے میں پروگرام کیا کرتا تھا رات گئے میوزک کا پروگرام تھا، جی شکریہ، تو ہم نے لوگوں سے سن رکھا تھا، لیکن مجھے حامد علی خان صاحب نے اس وقت اسد حیات تھے، مہرت علی خان صاحب کے بڑے بیٹے تھے، شفقت کے بھائی اسد مہرت علی، اسد نے بھی سنایا مجھے، حامد صاحب نے بھی سنایا کہ ایک مرتبہ مہرت علی خان صاحب اور حامد علی خان صاحب، فتح علی خان صاحب دونوں جو بھائی تھے، یہ پروگرام کرنے کے ریڈیو پہ آپ کو ریڈیو سے منسلک رہی، تو 8 بجے انہیں پروگرام کرنا تھا، 8 بجے کا وقت تھا، تو ہوا یہ کہ جو پچھلا پروگرام چل رہا تھا وہ 15 منٹ پہلے ختم ہو گیا، تو پروڈیوسر نے کیا کیا کہ وقت تھا 15 منٹ کا، جب حامد علی خان صاحب نے فتح علی خان صاحب نے پرفارم کرنا تھا،
تو بیچ میں اس نے کہا کہ 15 منٹ گزارنے کے لیے، جیسے میں وقت گزارنے کے لیے یہاں آ گیا ہوں، پھر آپ نے ان کو سننا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک ستار نواز تھا، میں سیکھی آ سکتا ہوں، کیا کر کے تو ہو جاتا 15 منٹ نا. تو اس نے، اب آپ جانتے ہیں کہ جو ہنر مند آدمی ہے، جب اس کے ہی پروفیشن میں وہ کچا پکا کام کر رہا ہو تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. جب اس نے تھوڑی دیر میرا برا سا بجایا تو ہمارے علی خان صاحب نے فتح علی خان صاحب سے پوچھا کہ پائے نے کی بجا رہے ہیں؟ کہنے لگے پتر 8 بجا رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی 8 بجا کے چلا جاؤں گا. میں آپ کو کیا سنانے جا رہا تھا؟ ماں. یہ کامیابیاں عزت کے نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت کے نام تم سے ہے، میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت، دیکھیے آدمی 80 سال کا بھی ہو جائے اور اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے ماں. اور ہمارے یہ عین ہمارے تو دینی فلسفے اس کا حصہ ہے. آقا نے فرمایا کہ میری والدہ، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ اگر حیات ہوتی ہے موقع پہ آپ نے کہا تو میں اگر نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے آواز دیتی تو میں نیت توڑ کر میں کہتا کہ جی امی. تو یہ تو ہمارے عین کہ اس کے بغیر تو ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوتا ہے. ماں کی خدمت کی اور ماں کی، اور آپ اس کو لوٹا نہیں سکتے ہیں. آپ کہیں بھی پہنچ جائیں وہ لوریاں وہ چیزیں جو ہے انسان بھلا نہیں سکتا. یہ کامیابیاں عزت کے نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. اور شعر سنیے گا، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت کے نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. چلے آپ کو ڈیلس کے لوگ چونکہ بڑے اپنا وائٹ کالر جاب والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہم نے تو پہلے سنا تھا کہ بھائی رشتوں میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی تھی تو اس کی دیگر وجوہات ہوتی تھی. مرد کا خیال ہوتا تھا کہ یہ مجھے کھانا نہیں دیتی ہے، بیوی کا خیال ہوتا تھا یہ کماتا نہیں ہے. یہ 2 واحد وجوہات ہوتی تھی علیحدگی کی، یہ جھگڑوں. ہم جب جوان ہونا شروع ہوئے تو ایک لفظ ہم نے بہت سنا، کمپیٹیبلٹی. یہ سب کچھ ہے کہ لڑکی سے جھگڑا ہو گیا، کیا بات ہے، کماتا نہیں ہے، لیکن یہ کماتا بہت ہے، خدا نہ خواستہ ہاتھ اٹھاتا ہے نہیں، ہاتھ بھی اٹھاتا، ابیوز کرتا ہے نہیں، یہ بھی اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. تو اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی، اس کو مانتا ہے کمپیٹیبلٹی. تم جس بات پہ ہنستے ہو میں رو پڑتا ہوں، تم جس بات پہ ہنستے ہو میں رو پڑتا ہوں، میں جس بات پہ روتا ہوں تم ہنس دیتے ہو، میں جس بات پہ روتا ہوں تم ہنس دیتے ہو، میں جس بات پہ بجھ جاؤں تم کھل اٹھتے ہو، میں جس بات پہ مرتا ہوں تم جی اٹھتے ہو، میں جس بات پہ درد میں ڈوبا رہتا ہوں تم اس بات پہ روشن روشن لگتے ہو، میں جس بات پہ درد میں ڈوبا رہتا ہوں تم اس بات پہ روشن روشن لگتے ہو. سوچ رہا ہوں کتنے زیادہ الگ الگ ہیں تیری میری سوچ کے دھارے، کتنے زیادہ جدا جدا ہیں. سوچ رہا ہوں اتنے مخالف طوفانوں کو سہیں گے کیسے، سوچ رہا ہوں اتنے مخالف طوفانوں کو سہیں گے کیسے، تم اور میں ایک چھت کے نیچے رہیں گے کیسے. اسی طرح سامنے آنے کی میں آخر میں چونکہ اب 8 بجا چاہتے ہیں، ایک نظم ہے اس میں مانے 3rd ورلڈ. ہمارے یہاں اب تو ٹیسلا ہے کہاں کہ نہیں، ٹیسلا آ رہی ہے نا، آگے جی آ چکی ہے. آپ دیکھیے ٹیسلا پہ جا رہے ہیں اور جہاں سے آپ بھی آئے ہیں اور جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کے بڑے مسائل ہیں. وہاں 7 کروڑ آدمی غربت کی لکیر سے نیچے جی رہا ہے اور
$1 लेस देन $1, 2.5-3 करोड़ बच्चा जो है हमारा वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। और एक नहीं जो धमाका होता है वो ओवर शेडो कर देता है बहुत सारी चीज़ों को, लगता है ये हमारा मसला है, इस धमाके की तय में भी हमारे बेशुमार मसला है। उसका एक कायराना सा जायज़ा है और उसका एक सोल्यूशन भी है, जो कि हम सेहत के लोग हैं समझते हैं कि मर्द और औरत न सिर्फ दोनों कमाएंगे, दोनों शेयर करेंगे हर चीज़ को, और दोनों किसी भी पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ेंगे, उसका हिस्सा होंगे, तब वो सोल्यूशन आप पा सकते हैं। 51% आबादी को अगर आप पॉलिटिकल सोल्यूशन से पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इसको मानना थर्ड वर्ल्ड। मैं किसी अपनी महबूबा से एक मुकालमा है, मैं किसी तौर तेरा हो ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी तौर तेरा हो ही नहीं सकता हूँ, छोड़ जाने दे मुझे, छोड़ दामन मुझे जाने दे, मुझे तंग न कर। देख मैं तीसरी दुनिया का हूँ मुफलिस शहरी, मेरा हर पल नए कर्जों में दबा जाता है। जो जो हमारे मसाइल हैं शायद आप भूल भी चुके हो, लेकिन मैं तो अभी अभी वहाँ से आया हूँ। देख मैं तीसरी दुनिया का हूँ मुफलिस शहरी, मेरा हर पल नए कर्जों में दबा, हर पल मेरा डॉलर अगर 10 पाउंड 10 पैनी नीचे होता है, ऊपर होता है, तो बहुत कर्जा जो है चढ़ जाता है हमारे यहाँ। मेरा हर पल नए कर्जों में दबा जाता है। ये मेरा दौर है अकबर का हसीन दौर नहीं, भूख और प्यास से कुरलाते हुए लोगों को, भूख और प्यास से कुरलाते हुए आपके शादाब चेहरे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं अपने यहाँ कभी कभी मुशायरा पढ़ता हूँ तो अपने लोगों के चेहरे देखकर बाज़ आप समझिए कि बयान नहीं हो सकती कि क्या कैफियत होती है, क्योंकि जब आसूदगी आती है हमारी तो चेहरों पे भी नजर आती है, जैसे आपके चेहरों पे है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे, हमारा बेशतर तबका जो है वो उस आसूदगी का मुतलाशी है जो चेहरे पे शादाबी बनकर झलकती है। ये मेरा दौर है अकबर का हंसी दौर नहीं, भूख और प्यास से कुरलाते हुए लोगों को, देख पथराई हुई आंखों के इन हलकों को, देख फिरकों में बटे जाते हैं मेरे बाजू, देख फिरकों में बटे जाते हैं मेरे बाजू, रोज गलियों में कटे जाते हैं मेरे बाजू, रोज गलियों में कटे जाते हैं मेरे बाजू, नित नए जुल्म को सहते हुए और जीते हुए, नित नए जुल्म को सहते हुए और जीते हुए, देख मेरी नई नस्लों को धुआं पीते हुए। जो मैं टेस्ला की बात कर रहा था, हम डीजल में जी रहे हैं अभी। देख मेरी नई नस्लों को धुआं पीते हुए, देख मेरी नई नस्लों को धुआं पीते हुए, मेरी गलियों में भटकते हुए मुफलिस बच्चे, मेरी गलियों में भटकते हुए मुफलिस बच्चे, मेरे खेतों में उतरते हुए बंजर मौसम। मुझे मजदूर की उजरत के लिए लड़ना है, मुझे मजदूर की उजरत के लिए लड़ना है। देखिए आखिरी मौका है मेरे लोगों का और इनके लिए आगे की तरफ बढ़ना है। मेरे महदूद वसाइल में ये मुमकिन ही नहीं, मैं इन्हें दिल से लगाऊं कि तेरे पैकर को, दर्द इतना है कि थम जाती है धड़कन जाना, आग बरसाता हुआ आता है सावन जाना, कैसे पहनाऊं तेरे हाथ में कंगन जाना। मेरी गलियों में भटकते हुए मुफलिस बच्चे, मेरे खेतों पे उतरते हुए बंजर मौसम। मुझे मजदूर की उजरत के लिए लड़ना है। देखिए आखिरी मौका है मेरे लोगों का और इनके लिए आगे की तरफ बढ़ना है। मेरे महदूद वसाइल में ये मुमकिन ही नहीं, मैं इन्हें दिल से लगाऊं कि तेरे पैकर को, दर्द इतना है कि थम जाती है धड़कन जाना, आग बरसाता हुआ आता है सावन जाना, कैसे पहनाऊं तेरे हाथ में कंगन जाना। मैं नहीं कहता कि सस्ते हैं तेरे सब जज्बे, हम अगर इनको किसी और की आंखों में सजा। देखियो जिद तो न कर मेरी रफाकत के लिए, ये तेरा हुस्न नहीं कुछ भी मोहब्बत के लिए। देखियो जिद तो न कर मेरी रफाकत के लिए, ये तेरा हुस्न नहीं कुछ भी मोहब्बत के लिए। छोड़ दामन मुझे जाने दे, मुझे तंग न कर, मैं किसी तौर तेरा हो ही नहीं सकता हूँ। नस्ल आदम के मुकद्दर में फकत गोली है, नस्ल आदम के मुकद्दर में फकत गोली है। तू भी सुनती है ना बंदूक कहीं बोली है, तू भी सुनती है ना बंदूक कहीं बोली है। मेरे लोगों पे मुसल्लत हुई जाती है ये जंग, मेरे लोगों पे मुसल्लत हुई जाती है ये जंग। देखिए फूल से चेहरे हुए कैसे बेरंग, देखिए फूल से चेहरे हुए कैसे बेरंग। देख कंधार ये बगदाद फलस्तीन कश्मीर, देख कंधार ये बगदाद फलस्तीन कश्मीर। हाय क्या ख्वाब थे, हाय क्या ख्वाब थे, लाशें हुई जिनकी ताबीर,
ہائے کیا خواب تھے لاشیں ہوئے جن کی تعبیر، دیکھیے دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، ہائے کیا خواب تھے لاشیں ہوئی جن کی تعبیر، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھو ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے، دیکھو ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے، دیکھو تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ، دیکھو نیم برہنہ کسی معذور کی لاش، ایک احساس کے آنچل کو ترستے ہوئے لوگ، دیکھو جیب کا کرتا ہوا کم سن بچہ، دیکھو جیب کا کرتا ہوا کم سن بچہ، دیکھو بری ہے پھر آواز کہیں ماتم کی، میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس، میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس، میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس، آخری بات ہے میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہے، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، میں مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال، اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں ہنسی ہاتھ تھما، آخری شعر ہے، ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں ہنسی ہاتھ تھما، اپنے مہنگے ہوئے ہاتھوں سے گولی تو نکال، میں وہاں دیکھتا ہوں تو یہاں والوں کو سنبھال۔ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھے، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن، ایک بزرگ تھے تو ان کو زیادہ پسند نہیں آ رہی تھی نظم، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جو میری آبزرویشن ہے حسن کے بارے میں اس کی داد تو دیجیے، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بیداری سے فرصت کے خزاں لمحوں میں کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو۔ اچھا مجھے آپ اجازت دیجیے، میں ایک شعر آپ کو، جیسے مجھ سے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ فرمائش کبھی آپ اس کو ادھورا نہ چھوڑا کریں، کہ خاتون نے مجھ سے کہا تھا، مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو ایک شعر سنا کے اس پہ واپس آتا ہوں، اپنے احساس سے چھو کر مجھے آپ نے شاید کہا تھا، اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندر کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو، اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندر کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو، نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو۔ پہلے کالج میں ہم اس شعر میں پڑھتے تھے کہ نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، سر پہ ایسی جگہ مارو مجھے پاگل کر دو، نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو، تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو، تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو، اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو، اور دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسوں مجھ پر، ڈیلس والے انجوائے کریں گے، گرمی بہت ہوتی ہے یہاں، دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسوں مجھ پر، اس قدر برسوں میری روح میں جلتھل کر دو، دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسوں مجھ پر، اس قدر برسوں میری روح میں جلتھل کر دو، اور یہ جن کی شادی کو 20 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، کہ مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو،
مسئلہ ہوں مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو، اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کرو، اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو، کاش میں تیرے حسین ہاتھ پر کنڈن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی پہ چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا، معاف کیجیے گا، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا، جب بھی تو بندے قبا کھولنے لگتی جانا، اپنی آنکھوں کو تیرے نور سے خیرہ کرتا، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری، مجھ سے کسی نے کہا کہ مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، تو کسی نے کہا کہ کنگن کیسے مہک سکتا ہے، میں نے کہا تم نے پھر کسی دوشیزہ کے ہاتھ میں گجرے دیکھے ہی نہیں، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ آخری مصرع آپ پڑھیں گے، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر جناب وسیع شاہ، اور آپ تمام اہل ذوق سامعین کی سماعتوں کا شکریہ کہ آپ نے اتنے ذوق و شوق سے وسیع شاہ کو سنا۔